بہت زیادہ عزت و تعظیم و تکریم کے لائق میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، ماہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں ہیں، جمعہ المبارک کا دن ہے، اللہ کا گھر ہے، برکتوں کے بہت سارے سامان اللہ کریم نے اس ہنگام ہمیں عطا فرما رکھے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج 11واں روزہ ہے، کل 10واں روزہ تھا، اور 10ویں روزہ کو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا ان کا یوم مثال ہے۔ سو آج کی اس باوقار محفل میں آپ کی شخصیت کے حوالے سے چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے حق کہنے کی توفیق پر رحمت فرمائے، اور آپ کی نور زندگی سے نور کشید کر کے، روشنی کشید کر کے اس جہان کو اللہ کریم منور فرمائے، اور ہماری ماؤں اور بہنوں کو حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سنت مطہرہ کے اوپر چل کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، اللہ کریم نے ہمارے نبی مقدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام فضیلتوں، شرافتوں، سعادتوں کا مرکز بنا دیا ہے۔ ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عزت کا مدار ہیں، یعنی جو عزت کی پرکار ہے، جو شرف کی پرکار ہے، وہ جس نقطے کے ارد گرد گھومتی ہے اس نقطے کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ نے ہر اس چیز کو شرف عطا فرمایا جس کی نسبت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرات، بندہ مومن کا شرف اتنا زیادہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ تیری بڑی شان ہے، تیرا بڑا مقام ہے، تیری بڑی منزلت ہے، لیکن ایک بندہ مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے۔ بندہ مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے، لیکن بندہ مومن کیسے بنتا ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، اتنی دیر تک تم میں سے کوئی بندہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک وہ اپنے والدین سے بڑھ کے، اپنی اولاد سے بڑھ کے، بلکہ ساری کائنات سے بڑھ کے میں محمد مصطفیٰ سے پیار نہیں کرتا۔ اور جب یہ شرف مل گیا، جب ایمان نصیب ہو گیا، یہ محبت نصیب ہو گئی، تو ایمان والے ہو گئے، اور ایمان والے ہو گئے تو حرمت کعبے سے بڑھ گئی، احترام کعبے سے بڑھ گیا۔ حضرات محترم، اسی طرح ایمان والوں میں مختلف لوگوں کے مختلف درجات ہیں، مختلف لوگوں کے مختلف مقامات ہیں۔ ایمان والوں میں جو مقام صحابہ کرام کا ہے وہ اور کسی کو نصیب نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ نماز کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے، حج کی وجہ سے، عمرے کی وجہ سے، کثیر العبادت ہونے کی وجہ سے ان کو یہ شرف ملا ہے۔ حضرات نہیں، وہ صحابی جس نے ایک لمحے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی، ایمان کے ساتھ زیارت کی ہے، اور پھر یا ایمان کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی ہے، اور پھر ایمان ہی کی حالت میں اس کا وصال بھی ہو جاتا ہے، تو بات کے جتنے غوث اور جتنے کتب اور جتنے ابدال اور جتنے صالحین اور جتنے زاہدین ہیں، ان سب کی نیکیاں اکٹھی کی جائیں تو صحابی کا وہ ایک لمحے کا دیدار سب سے بھاری ہے۔ یہ شرف کیوں ملا؟ یہ شرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے ملا۔ حضرات، اس پہ تمام علماء کا اتفاق ہے۔ شیخ محقق نے لکھا، دیگر علماء نے لکھا
کہ وہ مٹی جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم پاک کے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہ مٹی کعبے سے افضل ہے، بیت المعمور سے افضل ہے، بلکہ عرش اولا سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ اس مٹی کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہو گئی۔ وہ چادر جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھوں پہ آئی، اللہ کریم اس چادر کی باتیں ارشاد فرماتا ہے اور فرماتا ہے یا ایھا المزمل، اے چادر لینے والے محبوب۔ وہ لحاظ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت پہ معمول ہوا اور جس نے میرے آقا کے جسم مبارک کو گرمی پہنچائی، خدمت سر انجام دی، اللہ کریم اس لحاظ کی بھی باتیں کرتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المدثر، اے لحاظ اوڑھنے والے میرے محبوب۔ اللہ کریم کی گفتگو کا موضوع بن گیا وہ لحاظ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم پاک کی خدمت کی ڈیوٹی کر رہا ہے۔ تو بہت ساری مثالیں ہیں، گویا اللہ کریم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو مرکز عظمت بنا دیا ہے، مرکز سعادت بنا دیا ہے۔ جو بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت پا جاتا ہے، اللہ کریم اس کو بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام اتنی تعظیم کرتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منسوب چیزوں کی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گدے مبارک کے اوپر سواری فرماتے ہوئے جا رہے ہیں۔ راستے میں عبداللہ بن ابی منافق کھڑا تھا، ایک اور صحابی بھی پاس کھڑے تھے، تو عبداللہ بن ابی منافق نے جلدی جلدی ناک کے اوپر کپڑا رکھ دیا اور ساتھ ہی یہ کہنے لگا واللہ آذانی نتن حمارے کا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ کے گدے کی بدبو نے تکلیف دی ہے۔ جب اس نے یہ جملہ بولا تو پاس جو صحابی کھڑا تھا وہ تڑپ کے رہ گیا۔ اس نے کہا واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اطیب ریحا منک۔ عبداللہ بن ابی منافق اپنی زبان کو بند کر، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گدا تجھ سے زیادہ خوشبودار ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہوئی، اللہ نے اس کو شرف عطا فرمایا، اس کو بزرگی عطا فرمائی۔ میرے آقا کے ساتھ صحابہ کی نسبت ہے اور صحابہ کرام کو اپنے گھوڑوں کے ساتھ نسبت ہے، اور ان کے گھوڑوں کے پاؤں سے جو غبار اٹھتا ہے اللہ کریم اس کی بھی باتیں کرتا ہے، اس کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے، ارشاد فرماتا ہے بَعَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، مجھے ان گھوڑوں کی قسم جو جب چلتے ہیں تو اپنے پاؤں سے غبار اڑاتے ہیں۔ اللہ کریم گھوڑوں کے غبار کی باتیں کر رہا ہے۔ تو حضرات نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرکز شرف ہیں، مرکز بزرگی ہیں، مرکز سعادت ہیں، تو جس چیز کی نسبت میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتی ہے اللہ کریم اس کو عظمت عطا فرما دیتا ہے۔ ہم خیر امت کیوں ہیں؟ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فرمایا کنتم خیر امت، فرمایا او میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والوں، میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، تم خیر الامم ہو، تم ساری امتوں سے بہتر ہو۔ حضرات محترم ہم کیوں خیر الامم ہوئے؟ ہمارے اندر کون سی خوبی پائی جاتی ہے؟ ہمارے اندر کون سا کمال پایا جاتا ہے؟ ہمارے اندر کون سی بزرگی پائی جاتی ہے؟ خامیاں ہمارے اندر ہیں، نقائص ہمارے اندر ہیں، لیکن ہمیں یہ جو خیر الامم کہا گیا، تمام امتوں سے زیادہ شرف عطا کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گلے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طوق غلامی موجود ہے۔ آگے امت محمدیہ خیر الامم کا جو وطیرہ اور شیبہ ہے وہ بھی بیان کیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فرمایا او میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والوں، میرے نبی کے غلاموں، تم خیر الامم ہو، لیکن تمہاری ڈیوٹی کیا ہے کہ تم لوگوں کو خیر کا حکم دیتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو اور
برائی سے منع کرتے ہو۔ حضرات محترم، ہم نے یہ تاج تو اپنے سر کے اوپر رکھ دیا کہ ہم خیر الامم ہیں، لیکن جو فریضہ ہمیں سونپا گیا ہم اس سے پہلو تہی کر رہے ہیں۔ معاشرے میں کتنی غلطیاں ہیں، کتنے قصور ہیں، کتنے گناہ مرتب ہیں، اور ہم پاس سے گزر جاتے ہیں۔ ہم زبان ہلانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایسا نہ ہو کہ میں نے کوئی بات کر دی تو اگلا میری عزت پہ حملہ کر دے گا، اگلا میری عزت پہ حملہ کر دے گا۔ اور آج کل بجائے اس کے کہ اسلامی تہذیب کو اپنایا جائے، ہم نے انگریزی ڈھنگ اپنا لیے ہیں، انگریزی تہذیب کو ہم نے جو ہے وہ اپنا لیا ہے۔ یہ انگریز کی تہذیب ہے کہ تم اپنا کام کرو، دوسرے کو چھوڑ دو، وہ جو کچھ کرتا ہے کرنے دو۔ آج کل لوگ اس ٹریک کے اوپر چل رہے ہیں، آج کل لوگ اس ڈومین میں سفر کر رہے ہیں، حالانکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ حضرات، عرض یہ کر رہا تھا کہ جس چیز کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی اللہ نے اس کو عظمت بخش دی۔ اسی طرح وہ خواتین، وہ شان والی عورتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آ گئیں، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کا شرف مل گیا، جو میرے آقا کی بیویاں بن گئیں، اللہ کریم نے ان کو بھی سارے جہان کی عورتوں سے ممتاز کر دیا، سارے جہان کی عورتوں سے زیادہ شرف عطا فرما دیا۔ اور قرآن مقدس میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، فرمایا اے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں، سن لو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، بلکہ اللہ کریم نے اپنے نبی کی وجہ سے تمہارا اقبال بلند کر دیا ہے۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آنے والی عورت جیسی عورت کوئی نہیں، تو جن کی وجہ سے ان خواتین کو یہ شرف مل جاتا ہے کہ زمانے کی کوئی عورت ان کی مثلیت کا دعویٰ نہیں کر سکتی، تو حضرات میرے آقا کی مثل کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑے سادہ لہجے میں، بڑے سادہ انداز میں شاہ فرماتے ہیں کوئی مثل نہیں کھول دی، کوئی مثل نہیں کھول دی، چپ کر میرے لیے اٹھ جانے کھول دی، چپ کر اور اعلیٰ حضرت نے اپنی زبان میں تعریف کی میرے آقا کی، فرماتے لم یاتی نذیر کافی نظر، لم یاتی نذیر کافی نظر، مثل ہستیاں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہونے کا شرف نصیب ہوا، ان میں سے جو خاتون اول ہیں جن کو ملکۃ العرب بھی کہا جاتا ہے، عرب کی شہزادی، ملکۃ العرب،
اسلام لانے سے پہلے بھی طاہرہ ہے، جو طاہرہ کے لقب سے معروف ہیں، اور جنہوں نے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی شرک نام کی کوئی چیز قریب نہیں آنے دی، بت پرستی نہیں کی، جن کو نفرت تھی بت پرستی سے، طاہرہ لقب تھا ان کا، اب ظاہر ہے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی پاکیزہ ہستی کی زوجہ مطہرہ بننا تھا، اللہ کریم نے ایسی ہستی کو منتخب فرمایا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حرم میں آئیں تو ان کی عمر اس وقت 40 سال تھی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال۔ 25 سال میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال ہے، اور ہوا اس طرح نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا سامان لے کر تجارت کے لیے شام گئے، تو خدیجہ نے اپنا غلام میسرہ ساتھ کر دیا اور کہا کہ ذرا ان کے احوال کو دیکھنا اور لقمہ نہیں دینا، بس تو نے ان کا مشاہدہ کرنا ہے، ان کے معاملات کا مشاہدہ کرنا ہے۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ اتنی متمول تھیں، اتنی مالدار تھیں کہ جب شام کو قافلے جاتے تھے تو ان میں آدھا سامان حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ہوتا تھا، باقی سارے مکہ المکرمہ کا ہوتا، اور آدھا سامان حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ہوتا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سامان لے کر کے گئے، اور جب منزل پہ پہنچے تو ایک جگہ پہ آپ نے ایک درخت کے نیچے قیام کیا، پاس ہی ایک راہب کا عبادت خانہ تھا۔ اس نے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ اپنے عبادت خانے سے باہر نکلا، اور باہر نکل کے اس نے معلومات دی، تو میسرہ سے پوچھا تو میسرہ نے سارا تعارف کروایا، تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو پیغمبر آخر الزمان ہے، یہ تو پیغمبر آخر الزمان ہے۔ میسرہ نے یہ بات سن لی، اس کے بعد تجارتی معاملات سر انجام دیے گئے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب واپس تشریف لاتے ہیں تو بہت زیادہ نفع ہوا، اللہ پاک نے آپ کو بہت زیادہ نفع عطا فرمایا۔ جب آپ واپس تشریف لاتے ہیں تو میسرہ نے سارے کے سارے صبری طوائف، سارے حالات آ کے گوش گزار کیے کہ ایسے ایسے ان کی دیانت ایسی ہے، ان کی امانت ایسی ہے، ان کا اخلاق ایسا ہے، ان کا برتاؤ ایسا ہے، یہ لوگوں سے بولتے ایسے ہیں، یہ ایسے لوگوں کا دل مول لیتے ہیں۔ اب حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنی سہیلی نفیسہ کو کہا کہ تم جاؤ اور میرے لیے ان سے اپیل کرو کہ مجھے اپنے حرم میں قبول فرمائیں۔ تو نفیسہ آئیں اور انہوں نے آ کے درخواست کی، اور ساتھ ہی کہا کہ ایک دفعہ بالمشافہ ملاقات ہو جائے۔ بالمشافہ ملاقات ہوئی تو حضرت خدیجہ نے اپنے دل کا مدعا پیش کر دیا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سفر کو قبول فرما دیا، اور اس کے بعد اس وقت حضرت خدیجہ کے چچا عمر بن اسد موجود تھے، یعنی خویلد فوت ہو چکے تھے آپ کے والد گرامی، تو عمر بن اسد موجود تھے۔ ان کو کہا کہ آپ ذرا بات کر لیں ابو طالب سے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابو طالب سے بات کی، اور اس طرح میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارات حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں آئی، اور خطبہ حضرت ابو طالب نے پڑھا نکاح، اور جناب ابو طالب نے جو خطبہ پڑھا اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محاسن اور مناقب کی حد کر دی، محاسن اور مناقب کی حد کر دی جناب ابو طالب نے۔ اور پھر آپ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حرم میں آ گئی۔ حضرات جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حرم میں آتی ہیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنی ساری دولت مصطفیٰ کریم کے قدموں میں پھینک دی، اپنی ساری دولت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں پھینک دی۔ اور پھر جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرمایا، اس سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ تو بہت ساری نشانیاں دیکھ چکی تھی،
پاکیزہ اخلاق دیکھ چکی تھیں، آپ کا وتیرہ دیکھ چکی تھیں، آپ کا انداز زندگی دیکھ چکی تھیں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اعلان نبوت کے وقت قریب آ رہا تھا تو غار حرا میں آپ تشریف لے جاتے اور وہاں جا کے آپ مراقبے میں رہتے، اللہ کا ذکر کرتے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کو کھانے کا سامان دے دیتی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے جسم کے اوپر کپکپی تاری تھی، لرزہ نام تھے، پسینہ چھوٹا ہوا تھا۔ تو آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہا زملونی زملونی، ذرا مجھے کپڑا اڑا دیجیے، ذرا مجھے کپڑا اڑا دیجیے۔ آپ نے چادر بھی پیش کی اور ساتھ آپ نے خدشہ ظاہر کیا کہ میری طبیعت کچھ اس طرح کی ہو رہی ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی اپروچ دیکھیں، ابھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھنے کی دعوت نہیں دی۔ وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کہہ رہی ہیں اے محمد آپ ہمیشہ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ اللہ کی مخلوق کا بھلا کرتے ہیں۔ اللہ کریم کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا، اللہ کریم ضرور آپ کو نوازے گا۔ اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی تو ویسے تو یہ کہا جاتا ہے کہ مردوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر سب سے پہلے اسلام لائے، عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ پہلے اسلام لائی، بچوں میں حضرت علی مرتضیٰ پہلے اسلام لائے، جناب حضرت زید بن حارثہ غلاموں میں سب سے پہلے اسلام لائے۔ لیکن اگر ان چاروں ہستیوں میں یہ دیکھا جائے کہ ان میں سے سب سے پہلے کون اسلام لایا تو وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اسلام قبول کیا۔ تو حضرات محترم اس کے بعد تو پھر آپ نے خدمت کی حد کر دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی حد کر دی۔ یہاں ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مستشرقین نے، تحریک استشراق کے پرچارک لوگوں نے ایک پروپیگنڈا کیا اور کہنے لگے کہ محمد یہ بڑے جنس پرست تھے نعوذ باللہ، یعنی انہوں نے اتنی شادیاں کی تو یہ ان کا نبوت کا دعویٰ کدھر جاتا ہے۔ یہ تحریک استشراق کے لوگوں نے، ولیم میور اور اس طرح کی اسکماش کے لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی۔ حضرات محترم، پیغمبر کے کسی بھی کام میں بہت ساری حکمتیں موجود ہوتی ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے پس منظر میں تعلیمی مقاصد بھی ہیں، تشریعی مقاصد بھی ہیں، سیاسی مقاصد بھی ہیں، اور اسلام کے فروغ کے لیے بھی آپ نے یہ ہیلہ کیا۔ اس کی میں تشریح زیادہ لمبی چوڑی نہیں کر سکتا، میں اختصار کے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے دوستو، حضور نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے اوپر تو لوگوں نے اعتراض کیا، کیا ان کو معلوم ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کتنی شادیاں کی؟ 100 شادی کی حضرت داؤد نے۔ حضرت سلیمان کی کتنی شادیاں تھیں؟ 700 عورتوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے شادی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں؟ 3۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیویاں کتنے تھیں؟ 4۔ جناب حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیویاں کتنی تھیں؟ 4۔ تو حیرانگی یہ ہے کہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر اعتراض کیوں ہے؟ ہم مسلمان جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے قائل ہیں اور تقدس کے قائل ہیں، ایسے ہی ہم حضرت یعقوب کے تقدس کے قائل ہیں، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقدس کے قائل ہیں، جناب موسیٰ کے تقدس کے قائل ہیں، جناب سلیمان علیہ السلام کے تقدس کے قائل ہیں، جناب داؤد علیہ السلام کے تقدس کے قائل ہیں۔ اگر ہمارے اوپر حملہ کرتے ہوئے تم نے اعتراض کرنا ہے تو پھر ان نبیوں کی بات بھی تو چھیڑتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبیوں کا زیادہ شادیاں کرنا یہ نفس کے تابع ہو کر نہیں ہوتا، خواہشات نفس کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اس میں اور حکمتیں پنہاں ہوتی ہیں۔
اس میں اور حکمتیں پنہاں ہوتی ہیں۔ ہمارے مخالفین جب اس موضوع پہ بات کرتے ہیں تو جس ہستی کو وہ پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو تھے جنہوں نے تجرد میں جتنا عرصہ زمین پہ رہے وہ تو خیر وفات کی قائل ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ساری زندگی تجرد میں گزار دی، شادی نہیں کی۔ دیکھیں نا یہ ہے زندگی، یہ ہے پاک بازی کہ انہوں نے شادی نہیں کی اور تمہارے پیغمبر نے 11 شادیاں کی ہیں۔ حضرات محترم، ہم ان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ پسند اپنی اپنی ہے، مزاج اپنا اپنا ہے۔ تم اپنی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرتے ہو تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے یہ بات کر کے اپنا ایک بہت بڑا نظریہ قتل کر دیا ہے۔ وہ نظریہ کیا ہے؟ عیسائیت کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، تو جب خدا کا قول کیا تو پھر شادی کا تصور کیسا؟ جب خدا مان لیا تو پھر شادی کا تصور کیسا؟ اور اگر تم جناب عیسیٰ کی طرف اپنی نسبت کرتے ہو تو پھر چاہیے تو یہ تھا کہ جیسے حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی ایسے تم بھی شادی نہ کرتے۔ اور اگر اس پلان کے اوپر، اس پروجیکٹ کے اوپر، اس منصوبے کے اوپر اگر عیسائی عمل کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں بہت جلد کچھ ہی زمانے کے بعد، کچھ ہی عرصے کے بعد کافی ساری صفائی ہو جائے گی۔ جی کافی ساری صفائی ہو جائے گی۔ جب شادی نہیں کرنی تو پھر اولاد کیسے ہوگی؟ اور جب اولاد نہیں ہوگی تو عیسائیت سے زمین صاف ہو جائے گی۔ تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تم حضرت عیسیٰ کی طرف اپنی نسبت کرتے ہو تو بے شک کرو، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو تجرد تھا، جو مجرد زندگی انہوں نے گزاری، اس طرح زندگی گزارو اور پھر موت کے منہ میں چلے جاؤ تاکہ زمین کا سینہ صاف ہو جائے، پاک ہو جائے۔ حضرات محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو یہ تعدد ازواج کا مسئلہ ہے، اس میں اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کھلی چھٹی عطا فرمائی تھی کہ آپ جتنی شادیاں کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعض احکام ایسے ہیں کہ جو امت سے مختلف ہیں۔ مثلا تہجد آپ کے لیے نفل ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے فرض ہے۔ ہمارے لیے نفل ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تہجد فرض ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ حضرات محترم، ایسے ہی تعدد ازواج بھی، یہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ اور اس کے پس منظر میں جو حکمتیں پنہاں ہیں، اگر آپ نفس کے تابع ہوتے تو پھر وہ 40 سالہ خاتون کے ساتھ پہلی شادی کرنی تھی۔ 25 سال کے عنفوان شباب کے اوپر آپ کی زندگی چل رہی ہے، آپ اس وقت پوری جوانی میں ہیں اور ایک 40 سالہ خاتون کے ساتھ شادی کر رہے ہیں، ایک بوڑھی خاتون کے ساتھ شادی کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نفس کی اتباع نہیں ہے، اس میں کوئی اور حکمت پنہاں ہے، اس میں کوئی اور حکمت پنہاں ہے۔ حضرات محترم، تو 25 سال حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حرم میں رہی، اور جب تک یہ حرم پاک میں رہی اتنی دیر تک آپ نے کوئی اور شادی نہیں کی۔ یعنی 50 سال تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے 50 سال تک کوئی اور شادی سوائے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے اور شادی نہیں کی۔ ٹوٹل میرے آقا کی حیات مبارکہ کتنی ہے؟ 63 سال۔ تو 50 سے 59 کے درمیان باقی شادیاں آپ نے کی ہیں، اور اس میں حکمت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سارے جہان کو پیغام ہدایت دینے کے لیے تشریف لائے تھے۔ حضرات، عورتوں کے مسائل ایسے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا باحیا انسان، حیا کا استعارہ انسان، وہ ویسے تو کسی عورت سے
خفیہ مسائل ڈسکس نہیں کر سکتے. عورتوں کے بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں اور خفیہ مسائل ہوتے ہیں. تو ایک غیر محرم عورت سے تو مسائل نہیں پوچھے جا سکتے کہ تم اپنی صورتحال بتاؤ. اب جب خاتون آپ کے حرم میں آ گئی، جو عورتیں آپ کے حرم میں آ گئیں، نکاح میں آ گئیں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو تعدد ازواج اختیار کیا ہے، تعدد ازواج کا نظریہ، اس کے پس منظر میں اصل میں تعلیم امت تھی. اس کی ایک مثال میں پیش کر دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ حیض کا غسل میں نے کیسے کرنا ہے، حیض کے بعد جو غسل کرنا ہوتا ہے وہ کیسے کرنا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ روئی کا ایک گالا لو اور وہ رکھ کے تم غسل کرنا. اس کو سمجھ نہیں آئی تو پھر اس نے سوال کیا. آپ نے پھر ویسے ہی پردے میں اور اجمالی طور پہ یہ مسئلہ بتا دیا. اس کو پھر سمجھ نہیں آئی تو اس نے تیسری مرتبہ پھر پوچھ لیا. تو جب تیسری دفعہ اس نے پوچھا تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ آپ پاس تھی تو آپ نے اس کو بازو سے پکڑا اور بازو سے پکڑ کے الگ لے گئی اور جا کے اس کو سمجھایا کہ تم نے حیض کا غسل کیسے کرنا. تو یہ وہ فلسفہ کار فرما تھا جس کے پس منظر میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیویاں جو ہیں وہ زیادہ کی ہیں. حضرات محترم، ایک خاتون ہے جن کا نام ہے حضرت جویریہ بنت حارث. غزوہ بنی مستلق میں یہ قیدی بنی. حارث ایک بڑا نامی گرامی آدمی تھا لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی مخالفت کرتا تھا. تو جب وہ جویریہ قید ہو کے آئیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا اور ان سے پوچھا کہ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ نکاح کر لو، میں تمہیں اپنے حرم میں داخل کر دیتا ہوں. تو جب نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ بنت حارث کو اپنے نکاح میں داخل کر دیا تو اس قبیلے کے بہت سارے لوگ قیدی بن کے آئے ہوئے تھے. جب میرے آقا نے ان کو اپنے حرم میں، حضرت جویریہ کو اپنے حرم میں داخل کیا تو اب صحابہ کرام نے کہا کہ اب یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سسرالی رشتہ بن گیا ہے، حضور کا سسرالی رشتہ بن گیا ہے، لہذا جتنے لوگ پکڑے ہوئے ہیں سارے کے سارے چھوڑ دو. جب ان سارے لوگوں کو چھوڑا، پورے خاندان کو، پورے قبیلے کو چھوڑا تو وہ گھر پہنچے اور انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے ہمارا اتنا حیا کیا ہے تو اب ہمیں بھی ان کا حیا کرنا چاہیے. وہ قبیلے کے سارے لوگ آئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے سب نے اسلام قبول کر لیا. تو نبی کے کام میں حکمتیں ہوتی ہیں، حکمتیں پنہاں ہوتی ہیں. حضرات محترم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے بارے میں فرماتی تھی کہ وہ ایسی خاتون ہیں جن کے ساتھ اللہ نے اسلام کو بہت عزت دی. حضرت جویریہ کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ حاضر ہوتی ہیں. ابھی یہ پہنچی نہیں تو جبریل امین پہلے آ جاتے ہیں. جبریل امین آ جاتے ہیں اور آ کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خدیجہ آ رہی ہے اور اس نے آپ کے لیے کھانا اٹھایا ہوا ہے. میرے آقا جب خدیجہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں تو ان کو اللہ کا بھی سلام دیں اور ان کو جبریل امین کا بھی سلام اور انہیں یہ پیغام دے دیں کہ اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایسا محل بنا دیا ہے جس میں کوئی شور و شغب نہیں ہوگا، جس میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو نے دنیا میں یہاں تکلیفیں برداشت کرنی ہیں، اللہ کریم تجھے بڑی راحت کا مقام عطا فرمائے. آخری عمر میں ایک دن افسردہ تھی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، بیمار تھی تو آپ نے فرمایا افسردہ کیوں ہو؟ عرض کی بس زندگی کے لمحات پورے ہو رہے ہیں. تو فرمایا جیسے دنیا میں تم میرے نکاح میں تھی ایسے ہی جنت میں بھی تم میرے ساتھ ہو. اب وہ خوش ہو گئی، اب خوش ہو گئی.
اور ان کے جانے کا صدمہ میرے آقا کو اتنا لگا کہ اس پورے سال کو عام الحزن قرار دے دیا، اور ان کے وصال کے بعد بھی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی دلجوئی اس طرح فرماتے، بکری ذبح کرتے، گوشت مختلف حصوں میں تقسیم کرتے، اور پھر کہتے یہ فلاں خدیجہ کی سہیلی کو دے آؤ، یہ خدیجہ کی فلاں سہیلی کو دے آؤ، یہ خدیجہ کی فلاں سہیلی کو دے آؤ، تاکہ اس کی سہیلیاں خوش ہو جائیں گی تو خدیجہ کی روح خوش ہو جائے گی۔ حضرات محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے لجپالی فرمائی۔